اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. نون ساکین تنوین کے 4 قاعدے کل بتائے تھے۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور ادغام کا معنی ملا کر پڑھنے کے ہیں۔ تو ادغام کا قاعدہ گزر چکا۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ تو آج اقلاب کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ خوا زبر خوا، خا زبر خا، با یا زیر بی، با یا زیر بی، را دو زبر رن، را دو زبر ون، خبیرن، خبیرن، با زبر با، با زبر با، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر صی، بصی، بصری، را دو زبر رن، را دو زبر ون، بصیرن، بصیرن، خبیرن، خبیرن، بصیرا۔ بصیرا. نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکین یا تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ اب اس کو ہم خبیرن نہیں پڑھیں گے، خبیرم پڑھیں گے۔ رم، رن سے رم ہو گیا، اسی لیے یہاں آپ خبیرن بصیرا نہیں پڑھیں گے، خبیرم بصیرا۔ خبیرن بصیرا. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ راجیم زبر راج، راجیم زبر راج، عین دو پیش عن، عین دو پیش عن، رجعن، رجعن، با زبر با، با زبر با، عین یا زیر عی، عین یا زیر عی، بعی، بعی، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، بعید، بعید، رجع بعید، رجع بعید، رجع بعید، رجع بعید، بعید۔ بعید. حروف قلقلہ آخر میں آواز لوٹے گی۔ تو عین کے اوپر تنوین آ گئی، تنوین کے بعد حرف با آ گیا، اس لیے رجعن سے رجعم ہو گیا۔ جو تنوین میں عین دو پیش ان کی آواز نکلی تھی، اب اسی کو تنوین کو میم سے بدل کے پڑھ دیں گے۔ کس کی وجہ سے بدلیں گے؟ حرف با کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ تنوین کے بعد فوراً حرف با آ گیا۔ اب اس لیے اس کو رجعن بعیدن نہیں پڑھیں گے، رجعن بعیدن اس طرح پڑھیں گے۔ تو پڑھو رجعن بعید۔ رجع بعید. نون فا زبر نف، نون فا زبر نف، سین دو پیش سن، سین دو پیش سن، نف سن، نف سن، با زیر بی، با زیر بی، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، بیما، بیما، نفسم بیما۔ نفسم بیما. یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد فوراً حرف با آ گیا، اس لیے نفسن سے نفسم ہو گیا، نفسم بیما۔ نفسم بیما. یہاں پہ تنوین کی مثال گزر چکی، اب یہاں نون ساکین کی مثال آئی کہ نون ساکین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو میم نون زیر من، میم نون زیر من، با عین زبر با، با عین زبر با، میم با۔ من با. اب ہم اس کو کیا پڑھیں؟ میم با، من با کیوں نہیں پڑھیں؟ من با، میم نون زیر من، تو من کی آواز آنی چاہیے نا، لیکن اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ میم با۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکین کے بعد حرف با آ گیا، تو حرف با آنے کی وجہ سے من کو میم سے ملا دیے، کیونکہ نون ساکین جو ہے وہ میم سے بدل گئی، تو اسی لیے اس کو پڑھیں گے میم با۔ من با. دال زیر دی، دال زیر دی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، میم بعدہم، من بعدہم، الف زیر ای، الف زیر ای، ذال نون زیر ذن، دال نون زیر دن، اذن، اذن، با زبر با، با زبر با، عین زبر ع، عین زبر ع، اذن بع، اذن باع، ثا زبر ثا، فا زبر فا، اذن بعث، اذن بعث، اذن بعث۔ اذن بعث. یہاں پہ بھی دیکھو نون ساکین کے بعد فوراً حرف با آ گیا،
اس لیے نون ساکین کو میم سے بدل دیں گے. اب یہاں پہ اذن نہیں پڑھ کے بلکہ اذم پڑھیں گے. الف زبر آ، الف زبر آ، میم زبر ما، میم زبر ما، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، امدن، امدن، با زبر با، با زبر با، عین یا زیر قی، عین یا زیر قی، بعی، بعی، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، بعیدن. بعیدن، امدن ہے نا، یہاں پہ کیا ہے امدن، لیکن حرف با کی وجہ سے دن کی جو تنوین ہے اس کو میم سے بدل دیں گے. امدن سے امدم، 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 بعیدن، بعیدن، امدم بعیدا. امدن بعیدا. تو یہاں پہ دا وقفے میں دا کیوں پڑھا گیا؟ کیونکہ آخر میں دو زبر ہے، اور دو زبر حالت وقف میں ایک الف بن جاتا ہے.